الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنت كنزا مخفيا فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق. صدق اللہ و صدق رسولہ الکریم. عزیزان گرامی، قدر حدیث قدسی جو تلاوت کی ہے اس کا ترجمہ سماعت فرمائیں. میں چھپا ہوا خزانہ تھا، پس میں نے چاہا کہ میری پہچان ہو، پس میں نے مخلوق کو تخلیق کر دیا. اللہ اور اس کے رسول کا قول سچا ہے. اس حوالے سے شعر جو تشریح میں چل رہا تھا، حضرت معین الدین گولڑوی رحمۃ اللہ علیہ، والد گرامی حضرت نصیر الدین نصیر چراغ گولڑا رحمۃ اللہ علیہ کا، وہ یوں ہے: نمود اپنا جب کنز مخفی نے چاہا، فاحببت ان اعرف اس نے سنایا، تو وحدت نے کثرت میں جلوہ دکھایا، مگر ذات مخفی کی مخفی رہی ہے. اس شعر کی تشریح ہم کر رہے تھے اور اس بات تک پہنچے تھے کہ اللہ رب العالمین نے جو چھپے ہونے، خفا کی صفت ہے، اس کو ترک کر کے تو نمود یعنی نمائش اپنی صفات کی کو پسند فرمایا. اس کے لیے یہ مخلوق کو تخلیق پھر کیا. تو مخلوق جو ہے پھر جب اللہ تعالیٰ کی صفات کی پہچان کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی یاد آتی ہے. دل تو پھر وہی ہے جو اس کو یاد کرے. تو اس کے لیے شعر کل پڑھا تھا آخر میں: سانے کی یاد آتی ہے سنت کو دیکھ کر، سانے کی یاد آتی ہے سنت کو دیکھ کر، اللہ رے کیا جمال ہے، کیا خد و خال ہے. تو اس سے یہ بات شعر سے بھی واضح ہوتی ہے کہ انسان کو جتنی اس کائنات میں خوبصورتی نظر آتی ہے، خوب سیرتی نظر آتی ہے، حسن و جمال ہے، اگر وہ اس نیت سے اس کو دیکھے اور اپنی ذات میں بھی دیکھے، پھر اس کو اظہار کرے، ظاہر کرے، لیکن ریاکاری کا عنصر نہ ہو، شو بازی کا عنصر نہ ہو، اپنی نمود و نمائش نہ ہو، بلکہ اس کی نمود و نمائش ہو جس نے اس کو یہ صفات عطا کی ہیں. تو اس سے ذات باری تعالیٰ کا ذکر بھی ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اجر و ثواب بھی دیتا ہے، اور کوئی برائی بھی اس میں نہیں ہے جب اس نیت سے اپنی نمود کی جائے. در حقیقت یہ نمود جو ہے، نمائش تو ذات باری تعالیٰ ہی کی ہے. تو یہ دوسرا پھر نام ٹھہرے گا. خدا کی نمود اور مخلوق کی نمود میں یہ فرق بھی ہے کہ جو مخلوق کی نمود ہے وہ عارضی ہے، فانی ہے، لیکن اللہ رب العالمین کی جو نمود ہے وہ باقی ہے، لا فانی ہے. اور پھر غالب نے کیا کہا تھا کہ کل یوم ہوا فی شان. اس حوالے سے آیت ہے کل یوم ہوا فی شان کے پیش نظر، یعنی وہ ہر لمحے ہر آن ایک نئی تجلی سے جلوہ افروز ہوتا ہے اللہ تعالیٰ. تو اس حوالے سے مرزا غالب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا اس کے حسن آفرینی کی خلاقی کا عمل جو مسلسل جو جاری ہے، اور آرائش جمال کا کارخانہ زیر نقاب وجود عدم مسلسل مصروف کار ہے، کل یوم ہوا فی شان. اس آیت کا یہ بھی ایک مفہوم آپ کو سمجھیں. تو وہ فرماتے ہیں: آرائش جمال سے فارغ نہیں ہنوز، آرائش جمال سے فارغ نہیں ہنوز، پیش نظر ہے آئینہ دائم نقاب میں، پیش نظر ہے آئینہ دائم نقاب میں. یہ ایسے
مراد یہ ہے کہ اگر انسان اپنی تعریف، اپنی تحسین کی نیت سے اگر خود نمائی کرتا ہے تو یہ غلط ہے۔ جیسے علم ہے وہ اظہار کرتا ہے تو میں خوبصورت ہوں، میری یہ صفت نہیں، اللہ کی عطا کی ہوئی ہے، میں خوبصورت ہوں، اللہ کی یہ صفت عطا کی ہوئی ہے، اس کے حسن و جمال کا یہ پرتو ہے، اس کی یہ صفت ہے، اس نے مجھے عطا کی ہے، وہ اپنی صفات کا اظہار کرنا چاہتا ہے۔ تو اس لیے جن صفات و کمالات کو انسان نمائش کر رہا ہے وہ در حقیقت اس کی ذاتی ملکیت نہیں ہے، یہ ملکیت اس کی نہیں ہے بلکہ اس کی عطا کردہ ہے جو لا فانی ہے۔ انسان فانی ہے، اس کی صفات بھی فانی ہے۔ اصل میں پھر وہی بات کرتا چلوں کہ تو جو ہے نا یہ تصوف، یہ توحید ہے، لیکن اس کو اتنا ڈیپلی سمجھنا مشکل ہے۔ عام فہم جو ہے وہ تو یہی ہے، توحید کیا ہے؟ ایک صفت ہے تو اس میں دو یا دو سے زیادہ شریک ہوں ہو بہو صفات کے ساتھ بالکل سیم، شرک ہو جاتا ہے۔ جیسے اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اس کے علاوہ کوئی عبادت کرے بے شک اس کو ہی اللہ سمجھا رہے، شرک ہو جاتا ہے۔ بہت اس کی آگے آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ عام لغوی جو تعریف ہے شرک کی تو یہی ہے، لیکن تصوف میں چونکہ بہت باریک نکات ہوتے ہیں اس لیے ان کو اگر انسان سمجھ آئے تو یقیناً توحید کا صحیح لطف پاتا ہے، اس کو سمجھنے کا پھر ایسا اس پہ کار بند ہوتا ہے کہ جو وہ کوئی عبادات کرتا ہے یا عقیدہ اس کا ہوتا ہے یا معاملات کرتا ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ کا ذہن میں تصور رہتا ہے، یہ صفات ساری اسی کی عطا کی ہوئی ہیں، اس کے ذکر سے دل زبان لبریز رہتی ہے۔ اسی لیے اگر انسان یہ سمجھے کہ ساری صفات کا مالک اللہ رب العالمین ہے، ساری صفات اسی کی مجھے عطائی ہیں، عطا کی ہوئی ہیں، اور اس نے کہا بھی ہے فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ، فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ، القرآن۔ یہ آیت بھی اس پر گواہ ہے۔ پھر انسان کبر میں نہیں پھنستا نا، چونکہ کبر کا مطلب ہوتا ہے کہ اپنی میں اندر کو چیز دیکھ کے غرور کرے، کبر کرے، میں ہی سب سے بڑا ہوں۔ کبر کیا ہے؟ کبر کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ صفت جو ہے اگر اس کی ذاتی ہے تو وہ اس پہ اترا سکتا ہے، کبر کر سکتا ہے، غرور کر سکتا ہے، تکبر کر سکتا ہے، یہ سارے لفظ ملتے جلتے ہیں۔ لیکن انسان کا نہ وجود اپنا ہے، نہ روح اپنی ہے، نہ اس کی کوئی صفت اپنی ہے، تو کبر کس بات کا؟ اس لیے انسان کو کبر جائز نہیں، یہ کبر صرف اسی اللہ کو جائز ہے جو ساری صفات کا مالک ہے، اور اس کی صفات جو ہے حی القیوم ہیں، ذاتی ہیں اور قائم رہنے والی ہیں۔ ہماری صفات جو اس نے عطا کی ہیں سب فانی ہیں، اس لیے قرآن کریم نے بھی کہا ہے نا وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور جتنی بھی کبر ہے زمین و آسمان کا وہ سب وَلَهُ، اسی کے لیے ہے اور کسی کے لیے نہیں ہے، کیونکہ ہماری کوئی صفت اپنی، یہ ساری صفات اسی کی ہے۔ اگر یہ دھیان ہے تو انسان پھر نمود و نمائش کرے تو یقیناً اس کا دھیان اللہ تعالیٰ کی طرف جاتا ہے، تو سانے کی یاد آتی ہے سنت کو دیکھ کر، اللہ رے کیا جمال ہے، کیا خد و خال ہے۔ پھر یہ شعر بھی سمجھ آ جاتا ہے کہ یقیناً اگر میں کوئی تعریف کر رہا ہوں، اپنی کر رہا ہوں یا کسی کی کر رہا ہوں، تو حقیقت میں وہ اللہ تعالیٰ ہی کی صفت ہے۔ یہ آیت بھی اسی پر گواہ ہے جو میں نے بیان کی ہے، فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ، کہ پس پاک ہے وہ ذات جس کے دست قدرت میں ہر چیز کی بادشاہت ہے۔ نیت اس لیے کہا نا اس حدیثوں میں انما الاعمال بالنیات، نیت پر ہر چیز منحصر ہے، کہ نیت بسلسلہ نمود ذات و صفات اگر انسان میں اللہ نے عطا کی ہے تو وہ یہی رہے کہ اس کے پردے میں جو ساری عطا کردہ ہے وہ مالک و خالق کی وہ تعریف کرنا چاہتا ہے، اسی کی تعریف ہے، بے شک نہ بھی ظاہر میں اظہار کرے، دل میں یہی بات رکھے کہ مال آیا ہے، اس نے دیا ہے، رزق دیا، تو یہ اسی کا ہے، اسی کے راستے میں خرچ کرنا ہے،
بے شک زبان سے نہ بھی اظہار کرے لیکن دل میں اس کی یہ نیت ہو، یہ سب تعریف اللہ رب العالمین کے لیے. اس لیے ہم نماز میں کہتے ہیں نا الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریف اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کا پالنہار ہے، رب ہے. تو عزیزان گرامی یہ قدر ایسی نمود و نمائی کے زمرے میں پھر وہ نہیں آتی جب اللہ تعالیٰ کا لفظ اللہ یا اس کی صفات ذہن میں رہے. جیسے رزق دیا ہے تو رازق وہی ہے، حسن دیا ہے تو حسن و جمال سارا اسی کا، وہی حسین و جمیل ہے. علم دیا ہے تو علیم الخبیر وہی ہے. اگر معاملہ اس کے برعکس ہو جائے، سید امجد حیدرآبادی میں یہ آخری ربائی پہ اس کو پورا کروں گا کہ اگر یہ انسان کہ یہ سب کچھ میرا ہے، کبر میں چلا جائے، تکبر میں چلا جائے، نمود و نمائش اپنی کرے، خالق کا خیال نہ رہے، تو امجد حیدرآبادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کوشش ہے تمام اپنی ستائش کے لیے، کوشش ہے تمام اپنی ستائش کے لیے، کیا کیا کرتے ہیں ایک خواہش کے لیے، ہر ایک نمود پر مٹا جاتا ہے، ہر ایک نمود پر مٹا جاتا ہے، پتلے مٹی کے ہیں، پتلے مٹی کے ہیں، نمائش کے لیے اے انسان تو مشت خاک ہے. اللہ تعالیٰ خیر کرے. کل انشاءاللہ اس کو دوبارہ یہیں سے شروع کریں گے. صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.